مالا ناول بائے نمرہ احمد حصہ چارم باب 19 کھڑکی کھولے ہونے کے باوجود دھواں پوری طرح سے پولیس کمشنر کے آفس سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ چنگیز پیچھے ٹیک لگائے سگار انگلیوں میں دبائے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ سب جھوٹ تھا کہ میں مالا سے موو آن کر چکا ہوں، میں اسے بھلا چکا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ماہر نے جھک کے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھٹکی۔ جھوٹ تھا، یعنی تم اسے ابھی تک دل سے نہیں نکال سکے؟ نہیں نکال سکا۔ اور اب تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہارے اور زارا کے درمیان آ جائے گی؟ مجھے ڈر ہے کہ ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکست تھی اور پیشانی پہ لکیریں۔ میں زارا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ ماہر نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ بے رحم سچ سننا چاہتے تھے تو سنو ماہر بے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم ایک ون وومن مین ہو، اس لیے ایک عورت کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہارا دل ہمیشہ گلٹ کا شکار رہے گا، اس لیے تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر ماہر نے بچا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ بتاؤ۔ ٹیک لگائے بیٹھا اب وہ جیسے چنگیز کا بے رحم سچ سننے کے لیے تیار تھا۔ پہلا آپشن، مالا سے دور رہو اور زیادہ سے زیادہ وقت زارا کے ساتھ شادی کی تیاری میں صرف کرو۔ دھیان بڑھ جائے گا۔ مالا اپنے بیٹے کو لیے بنا یہاں سے وینکوور جائے یا نہ جائے، تم نے چند ہفتے بعد ویسے بھی لندن چلے جانا تھا۔ تم وہاں چلے جاؤ، اپنا گھر سیٹ کرو، شادی کی تیاری کرو وغیرہ وغیرہ۔ آنکھ سے اوجھل، دماغ سے اوجھل، وہ زخمی سا مسکرایا۔ دوسرا آپشن؟ چنگیز نے گہری سانس لی اور چندھے اچکائے۔ دوسرا آپشن تم پہلے سے جانتے ہو، میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ وہ آپشن آسان ہوگا تاکہ تم اس پہ غور کرو۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابھری، مگر بولا کچھ نہیں۔ دوسرا آپشن آسان نہیں ہوگا ماہر بے، تمہارا چچا مرنے والا ہے، اس موقع پہ اس کی بیٹی کو چھوڑو گے تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ مالک فرید تمہیں کتنا ہی اپنا بیٹا سمجھے، کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے تم سے، وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ ہے بھی کافی جذباتی۔ اس نے جھرجھری لی، وہ بہت بری طرح ریاکٹ کرے گی، مالک مر جائے گا اور تم ہمیشہ گلٹ میں رہو گے۔ میں مالک کو دکھ نہیں دے سکتا، اس کے چہرے پہ شکست لکھی تھی۔ میں مسلسل گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ رات مجھے مالک اور زارا کے ساتھ ڈنر پہ جانا ہے اور مجھے اپنا آپ مجرم سا لگ رہا ہے۔ شادیوں میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تم نے کچھ سوچ کے ہی زارا سے منگنی کی تھی، اب اس کو قائم رکھو، چپ چاپ وہی کرو جس سے مالک کو دکھ نہ پہنچے۔ یاسمین مجھے یہ مشورہ نہ دیتی، وہ مجھے کہتی کہ میں اپنے دل کی سنوں۔ افسوس سے چنگیز کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے تم اس کے پاس نہیں گئے اور $600 کے سگارز لیے میرے پاس چلے آئے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، چنگیز بھی مسکرا دیا۔ کمرے میں صرف سگار نہیں جلے تھے، بہت سی رنجشیں بھی راکھ ہو گئی تھیں۔ ویسے، چنگیز نے سگار نیچے کی اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، بالفرض تم مالک کو دکھ دے کر زارا سے رشتہ توڑ دو، تب بھی کیا مالا اور تم ایک ہو سکتے ہو؟ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر رک گیا۔ اس کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا۔ کیا اسے تمہارے اندر دلچسپی ہے یا تم صرف اس کا ایک سپورٹ سسٹم ہو جو اس کے بیٹے کی تلاش میں اس کی مدد کر رہا ہے؟ اس نے سر جھکا دیا، سارے جواب واضح تھے۔ یاسمین خانم تمہیں یہ ضرور کہتی کہ اپنے دل کی سنو، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتی کہ دل وہاں سنی جائے گی جہاں دوسری جانب سے فیلنگز برابر کی ہوں۔ مجھے وہ صرف ایک پریشان عورت لگتی ہے جس کے دل و دماغ میں صرف اس کا بچہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ماہر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دھوئیں کے بادل اب کم ہو گئے تھے اور اصلی بادل دکھائی دینے لگے تھے۔ وقتی طور پہ شاید وہ تم سے اٹیچڈ ہو جائے، جیسے انسان ٹرین میں کسی ہمسفر سے ہو جاتا ہے۔ اچھی گپ شپ، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کا خیال کرنا، لیکن منزل آنے پہ ہم سفر کو الوداع کہتے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ چلی جائے گی اور میں اپنے گلٹ کے ساتھ تنہا رہ جاؤں گا۔ اور یاسمین خانم تمہیں یہ ضرور کہتی کہ زارا یا مالا کو چننے کی بجائے اپنا چناؤ کرو۔ اور ماہر فرید نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ بے رحم سچ تکلیف دہ تھا، لیکن سچ تھا، وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ ٹیکسی نے اسے ریسٹورنٹ کے دہانے پہ اتارا جہاں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مالا نے سر اٹھا کے پہلے آسمان کو دیکھا جو صاف تھا اور پھر ریسٹورنٹ کی گلاس وال میں اپنے عکس کو۔ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی، سفید گرم کوٹ کے نیچے لمبا سبز لباس چھلک رہا تھا، بال کھلے تھے اور کانوں میں ننھے زمرد تھے۔ سبز رنگ آنکھوں کو مزید اٹھا رہا تھا،
خود پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈال کے کشمالہ دروازے کی طرف بڑھی جب کلچ میں رکھا موبائل تھر تھرایا۔ واٹس ایپ پہ کسی دوسرے ملک کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ تم ہی کہتی تھی نا کہ ہر شخص کو اس کے حصے کا سچ جاننا چاہیے۔ کیا آج تم فرید لار کی فیملی ڈنر پہ سچ بول پاؤ گی مائی ڈیئر مالا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس نمبر کے بارے میں چنگیز کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ایسی صورت میں اسے میسج کا اسکرین شاٹ بھیجنا پڑتا۔ اف۔ وہ ڈنر ہال میں داخل ہوئی تو چہرے پہ جھنجھلایا ہوا تاثر تھا جسے وہاں بیٹھے لوگوں کے خود پہ اٹھتی نگاہوں کے باعث اسے جلدی سے درست کرنا پڑا۔ چھت سے لٹکتے فانوس اور دیواروں پہ لگے کمکموں کے باعث وہ جگہ خوب روشن تھی۔ عموماً شام کے وقت ریسٹورانٹ ایسے روشن نہیں ہوتے تھے، لیکن شاید میزبان نے خود ہی ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں روشنی تیز ہو اور سب عیاں ہو جائے۔ طویل میز بھر چکی تھی، شاید وہی دیر سے پہنچی تھی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں تو اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ سربراہی کرسی پر مالک فرید براجمان تھے۔ وہ اس روز سے کمزور دکھائی دیتے تھے، البتہ سوٹ بے شکن تھا اور بال جل سے پیچھے جمے تھے۔ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، موہم سا مسکرائے اور کرسی کی طرف اشارہ کیا جو عین ان کی سیدھ میں تھی، میز کی دوسری سربراہی کرسی۔ باوردی بیرے نے وہ کرسی کھینچی تو اس نے کوٹ اتارا جسے بیرے نے فوراً تھام لیا اور پھر کرسی پر بیٹھی۔ پھر فرصت سے میز پہ موجود نفوذ کا جائزہ لیا۔ مالک فرید کے بائیں ہاتھ زارا بیٹھی تھی۔ اس نے کشمالہ سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی، جیسے ورک کال ہو۔ مالا کی گہری نظریں اس سے ہوتی ہوئی بیربل اور سوزی کی طرف اٹھیں جو زارا کے بائیں جانب بیٹھے تھے۔ سوزی نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا اور واپس بیربل کو کچھ بتانے لگ گئی۔ ہلال نے بھی چہرہ اٹھا کے اس کو سلام کیا، پھر سر جھکا دیا۔ اس کی گود میں کوئی کتاب تھی جسے وہ انگلیوں سے پڑھ رہی تھی۔ شاید ڈنر ٹیبلز پہ کتابیں لے آنا اس کی عادت تھی اور کوئی اسے بات پہ ٹوکتا نہیں تھا۔ وہ مالک فرید کے دائیں ہاتھ براجمان تھی، زارا کی سیدھ میں۔ اپنے موبائل پہ جھکا کشمالہ کے سلام کا جواب اس نے سر کے خم سے دیا تھا، لیکن نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ کچھ تھا فضا میں جو پھر سے آکورڈ تھا۔ ایک دم ہی اسے افسوس ہونے لگا وہ یہاں کیوں آئی، لیکن نہیں، اسے آنا تھا۔ اسے زارا کی آنکھوں میں ایک دفعہ دیکھنا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اس روز آلیان کے موبائل پہ دکھائی دینے والی زارا اصلی تھی یا کسی اے آئی کی پیداوار۔ تمہارے والد اچھے انسان تھے، ان کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ مالک فرید بے تاثر چہرے اور مشینی انداز میں سوزی سے مخاطب ہوئے تو وہ جو بیربل سے بات کر رہی تھی فوراً مؤدب سی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا کی ڈیتھ بہت اچانک ہوئی، بہت بڑی ٹریجڈی۔ سوزی کے چہرے پہ ملال ابھرا، نگاہیں جھکا دیں۔ مالا نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اس کو دیکھا۔ ٹیبل پہ موجود تمام افراد سیاہ سفید پہنے ہوئے تھے۔ زارا کا ڈریس بھی سیاہ تھا، البتہ سوزی نے خون جیسے رنگ کا سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا کیلی بیگ میز پر جمع تھا۔ تمہاری باقی فیملی؟ مالک فرید نے سوالیہ انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑا۔ ان کی آنکھیں سوزی کو اسکین کر رہی تھیں۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت ڈس ہارٹ ہوئیں اور امریکہ شفٹ ہو گئیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی فیملی ہے میری۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر ٹیبل پر موجود افراد کو باری باری دیکھا۔ لیکن اس فیملی کا حصہ بننے کے بعد میری فیملی چھوٹی نہیں رہی۔ مجھے ہمیشہ سے بڑی فیملیز اچھی لگتی تھیں۔ بیربل نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ آج پہلے سے زیادہ معتبر اور سوبر لگ رہا تھا۔ اسے شاید ہی کبھی مالا نے اتنے فارمل ڈنر سوٹ میں دیکھا ہو۔ تو تمہاری چھوٹی سی فیملی ہم سے ملنے کب آئے گی؟ ماہر نے ایک دم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو سوزین کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے اس فیصلے سے، اس نے دانت سے نچلا لب کاٹا، وہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ پھر بے اختیار مالک فرید کو دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر آپ ماما سے بات کریں اور انہیں یہاں انوائٹ کریں تو شاید وہ نرم پڑ جائیں۔ مالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ بالکل نہیں، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اس کو خود حل کرو۔ ماہر نے بات کاٹ دی۔ مالک فرید نے ناگواری سے ماہر کو دیکھا لیکن بولے نہیں۔ میز پہ عجیب سا تناؤ در آیا تھا۔ جہاں سوزی کے چہرے کے جوت بجھ گئی وہاں بیربل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں بات کروں گا، وہ جب ہم سے ملیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے نرم آواز میں بیوی کو تسلی دی۔ سوزی نے بے اختیار بیربل کو دیکھا اور مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور سر اس بات میں ہلایا۔ مالا کی نگاہ زارا کی طرف اٹھی جو اب فون نیچے کر چکی تھی۔ وہ اب ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ مبین جیسے اس کے لیے انویزیبلٹی کلوک پہنے ہوئے تھی، اسے دکھائی ہی نہ دی۔ آپ کا کلینکل ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے؟
سوزی نے مالک فرید سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک دم سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ پزل سی ہو گئی، فوراً بیربل کی طرف اشارہ کیا۔ سوری، مجھے بیربل نے بتایا تھا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مالک فرید نے بس کہہ کے نیپکن اٹھایا اور گود میں بچھانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میز پہ ایک دفعہ پھر سے خاموشی چھا گئی، آکورڈ سی خاموشی۔ ہر شخص جیسے اپنے ہی کسی خیال میں تھا۔ آپ کا ہنی مون کیسا گزرا؟ ہلال کی مدھم آواز نے خاموشی کو توڑا۔ وہ چہرہ ان دونوں میاں بیوی کی طرف کیے ہوئے تھی، مگر وہ اداس لگتی تھی یا کسی تفکر بھری سوچ میں گم۔ بہت اچھا، بیربل قدرے پرجوش سا بتانے لگا۔ وہ کہاں کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا کیا، مونٹینیگرو کا موسم کیسا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور مالا بار بار ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو بدلا ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے کچھ کیا تھا؟ کیا وہ اس سے خفا تھا یا کہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ او نو، کہیں آلیان نے اس سے رابطہ کر کے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ کیا وہ اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ مالا ایک دفعہ پھر سے اس حقیقت چھپا رہی ہے؟ اتنی مشکل سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اف، آپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ چلا؟ سوزی نے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ اپنے خیال سے چونکی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے، زارا بھی۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ زارا واپس ماہر کو دیکھنے لگی، لیکن وہ ایک نظر بظاہر بہت پرسکون لا تعلق سی نظر تھی، لیکن وہ نظر اسے سمجھا گئی کہ ان کی 2 سیکنڈ آخری ملاقات اصلی تھی۔ مالا نے نگاہ واپس سوزی کی طرف موڑی، پھیکا سا مسکرائی۔ میرے بیٹے کا اغوا کار مجھ سے ملنے آیا تھا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے سوائے ماہر فرید کے۔ وہ موبائل سامنے کیے بٹن دبا رہا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ کون؟ مالک فرید چونکے تھے۔ اس کا نام آلیان ہے اور وہ وچ کرافٹ میں ملوث ہے۔ مجھے خود ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہے۔ تمہاری فیملی بہت زیادہ ہی وچ کرافٹ نہیں ہوتا مالا؟ کبھی ساس، کبھی شوہر اور کبھی کزن۔ زارینہ فرید نے اسے پہلی دفعہ مخاطب کیا۔ دونوں کی نگاہ پھر ملی۔ ہر فیملی میں ہوتا ہے زارا، ہر فیملی میں نہیں ہوتا۔ زارا کی آواز اونچی ہوئی، تنبیہی نظریں مالا پہ جمی تھیں۔ ہوتا ہے، ہر فیملی میں ایک شخص ہوتا ہے جو ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اسی سنجیدگی سے زارا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زارا کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا، لیکن اس نے کندھے اچکا کے چہرہ سامنے کر لیا۔ پھر ایک دم وہ مسکرائی اور کھنکاری۔ چمچ کو کانچ کے گلاس سے 3 دفعہ ٹکرایا۔ بائی دی وے، مجھے آپ سب کو کچھ بتانا تھا۔ ماہر نے چونک کے فون چہرہ اٹھایا۔ بابا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کی تاریخ کو پیچھے لے آئیں۔ ماہر کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ پہلے اس نے مالک کو دیکھا، پھر زارا کو، جس نے اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ اور بابا کے کلینکل ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہماری شادی کا ایونٹ رکھا جائے، یعنی آج سے۔ اس نے کلائی پر بندھی سمارٹ واچ دیکھی۔ 2 ہفتے بعد۔ اور مالا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اتنے زور سے کہ سانس آنا رک گیا۔ ماہر نے آہستہ سے فون میز پر رکھا، مٹھی بھینچ لی جیسے وہ بہت ضبط کر رہا ہو۔ پھر جب بولا تو لہجہ دھیما مگر 2 ٹوک تھا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے زارا۔ شور، ویسے میں نے وینیو پسند کر لیا ہے اور 2 ہفتے بعد کی تاریخ میں اویلیبل ہے۔ وہ مسکرا کے اسی انداز میں سے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے پھر سے پہلو بدلا۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔ زارا کو دیکھتی اس کی بھوری آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ سوزین ایک دم سے چہکی۔ فیملی ویڈنگ، سو ایکسائٹنگ۔ زارا، آپ کو جہاں میری ضرورت ہو بتائیے گا۔ وینیو سلیکشن، کیک ٹیسٹنگ، جہاں بھی مجھے ساتھ لے جانا ہو میں۔ زارا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور واپس سیدھی ہو گئی۔ آئی کین مینج۔ سوزی کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے ماہر کو دیکھا، شاید وہ اس کے لیے کچھ بولے، لیکن اس کا چہرہ تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ سوزی کے کندھے ڈھلک گئے۔ ہم دونوں ساتھ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں؟ ہلال کی آواز پہ سوزی نے چہرہ اٹھایا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی درائی، مسکرا کے سر ہلایا، پھر بے اختیار کشمالا کو دیکھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا؟ اس نے جیسے رسماً پیشکش کی۔ مالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، مجھے پولیس اسٹیشن اور دوسرے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ… بدقت وہ کہنے لگی کیونکہ سینے میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، جیسے متلی ہو، مگر لیکن دوسروں کے فیملی ڈنرز میں شرکت کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ زارا نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ زارا؟ ماہر نے پہلے اسے گھورا اور پھر بے اختیار مالا کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سبز لباس والی لڑکی کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور وہ شدید غیر آرامدہ دکھائی دیتی تھی۔
کھانا ابھی تک سرو نہیں کیا ہوا تھا اور وہ یوں کنارے پر بیٹھی تھی گویا بھاگ جانا چاہتی ہو۔ زارا کے الفاظ پہ وہ کچھ بول نہ سکی، ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میں نے سنا ہے بیربل نے بھی تمہارے ذمہ زائد کام لگا دیے۔ مالک فرید کی آواز گونجی، ساتھ ہی انہوں نے ایک تنبیہی نظر بیربل پہ ڈالی جو قدرے بجھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس بات پہ پھیکا سا مسکرایا اور ممنون نظروں سے مالا کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا آپ یہ کام انجوائے کریں گی، پھر رک کے اضافہ کیا، میرا اسٹاف آپ کو اتنا پسند نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان پہ ٹھیک سختی کی تھی۔ اب تک انہوں نے یقیناً آپ کے بہت سارے نام رکھ لیے ہوں گے۔ زارا کی بات کا اثر زائل ہونے لگا، وہ مسکرا دی اور بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی، وہ میرا جیسا بھی نام رکھ لیں، وہ پینوکیو جیسا کیوٹ نہیں ہوگا۔ پانی کا گھونٹ بھرا، پھر گلاس نیچے رکھا تو دیکھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ماہر بھی بے یقینی سے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے ایسا کیا کہا ہے، پھر اس نے بیربل کا چہرہ دیکھا، اس پہ نہ سمجھی تھی۔ کون پینوکیو؟ یعنی جو تمہارا اسٹاف تمہیں… وہ رک گئی، ماہر کو دیکھا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا تھا اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ بیربل کا چہرہ ایک دم سفید ہوا تھا۔ میرے اسٹاف نے میرا کوئی نام نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نیپکن مروڑ کے آہستہ سے میز پر رکھا، وہ بے یقینی سے کشمالہ کو دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکے۔ سوزی نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، لیکن بیربل نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایک کانٹا چھری زور سے زمین پر گرے۔ میں اپنے اسٹاف کے ساتھ کسی ماہر اور مالک کو دیکھا، روبوٹ یا مشین کی طرح بیہیو نہیں کرتا۔ میں ان کا خیال کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہوں۔ وہ کبھی بھی میرا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ سفید چہرہ اب سرخ ہونے لگا تھا۔ نہیں سوری، میرا مطلب… وہ گھبرا کے کہنے لگی لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے… بیربل نے تھوک نگلا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ مجھے پینوکیو کہتے ہیں؟ وہ میری پیٹھ پیچھے میرا نام رکھتے ہیں؟ اس نے گردن موڑ کے باری باری سب کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اور آپ سب جانتے تھے؟ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا۔ بیربل؟ ماہر پیچھے سے چلایا، لیکن وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل چکا تھا۔ مالا کا چہرہ گلابی ہونے لگا، بے اختیار ماہر کو دیکھا، ہونٹ سوری میں گول ہوئے، لیکن ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ سینسیٹیو ہے، اس کو ہر بات نہیں کہی جا سکتی۔ وہ سینسیٹیو ہے، اس نے پھر دہرایا۔ وہ پہلی بات تھی جو اس نے مالا کو دیکھ کے کہی تھی۔ سوزی فوراً سے اٹھنے لگی تو ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ اس کا انداز سخت تھا، وہ وہیں رک گئی۔ وہ مالا پہ ایک افسوس بھری نظر ڈال کے اٹھا اور تیزی سے باہر آیا۔ بیربل ریسٹورانٹ کی گلاس وال کے باہر دکھائی دیا، سڑک کنارے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس نے اپنا کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ ماہر نے دروازہ کھولا تو سرد تھپیڑ چہرے سے ٹکرایا۔ اس وقت وہ اپنا کوٹ نہیں مانگ سکتا تھا، نہ اسے سردی کی پرواہ تھی۔ اٹس اوکے بھی، ہر اسٹاف اپنے مالک کا نام رکھتا ہے۔ بیربل نے گردن موڑی تو گیلی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ نہ میں کوئی سائیکوپیتھ ہوں، نہ کوئی سخت باس، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، کسی فیملی ممبر کی طرح۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے کھڑے تھے اور تاریک گلاس وال میں ان کا عکس بھی ایسے ہی موجود تھا۔ جس کو جتنے پیسے چاہیے دے دیے، جس کو چھٹی چاہیے اس کو ریلیکس کر دیا، اور وہ لوگ… وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ کارپوریٹس کسی کی فیملی نہیں ہوتی، وہ لوگ کام کے لیے آتے ہیں، کام کر کے چلے جاتے ہیں، تم ان کو پے کرتے ہو۔ آپ کا اسٹاف کبھی بھی آپ کی فیملی نہیں ہوتا، نہ بن سکتا ہے، سو ان چیزوں پہ اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مذاق ہے، یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ بیربل نے سر ہلایا، گہری سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جہاں فیملی ہی آپ کے خلاف ہو جائے وہاں اسٹاف کا سے کیا گلہ کرنا۔ ماہر کے لب بھج گئے، وہ جانتا تھا بات کس طرف جا رہی ہے۔ ایک سرد تناؤ دونوں کے درمیان پھر سے حائل ہو گیا۔ تم نے دل سے سوزی کو قبول… میں اس بارے میں اگر کچھ بولوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ بولوں؟ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ بیربل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، درست۔ ساتھ ہی موبائل نکالا۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ کال ملا کے فون کان سے لگائے ہوئے تھا، لیکن دیکھ وہ ماہر کو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں… تم کس کو کال کر رہے ہو؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ بیربل نے جواب نہیں دیا، اس کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ سلسلہ کلام جڑ گیا۔ شیف، وہ ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم سمیت پورا اسٹاف اس نوکری سے فارغ ہے، کل سے کام پہ مت آنا، شب بخیر۔ ماہر کو دیکھتے ہوئے اس نے فون نیچے کیا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ میری فیملی نہیں ہے، اس لیے سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت کرو ایسے، وہ غریب لوگ ہیں، ایسے کسی کو تم نوکری سے نہیں نکال سکتے۔
مگر بیربل نے چند بٹن دبائے اور ریسٹورینٹ اسٹاف کی گروپ چیٹ کھولی۔ موبائل چہرے کے قریب لے گیا اور پیغام ریکارڈ کیا۔ میں تم سب کو جاب سے فائر کر رہا ہوں۔ پورے مہینے کی تنخواہ صبح سے پہلے کلیئر کر دی جائے گی۔ کل سے کوئی بیکری میں داخل نہ ہو۔ فون نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اندر سب انتظار کر رہے ہوں۔ چلیں؟ تنزیہ نگاہ ماہر پہ ڈال کے وہ ریسٹورینٹ کے اندر چلا گیا۔ ماہر تیزی سے پیچھے لپکا۔ ڈیلیٹ کرو اپنا میسج، کہو یہ ایک مذاق تھا، وہ تمہاری ساری بیکری رن کرتے ہیں بھی۔ وہ لابی میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے، مگر وہ میری فیملی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ زخمی تھا۔ یہی ہوتا ہے جب تم غلط پارٹنر چنتے ہو، وہ تمہیں تمہارے اصل سے دور کر دیتا ہے۔ بیربل نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم کبھی اس کو قبول نہیں کرو گے، مجھے مزید تمہارا اپروول نہیں چاہیے۔ وہ ابھی اس بات کا اچھا سا جواب دیتا، لیکن ہال کے دہانے پہ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ مالک فرید کی سیدھ میں سربراہی کرسی اب خالی تھی۔ مالا کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ زارا نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے نہیں سنا۔ سوزی بے اختیار بیربل کی طرف بڑھی تھی۔ جواب خود کو پرسکون کر چکا تھا۔ البتہ مالک فرید نے بغور اسے دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، اسے کہیں جانا تھا، کوئی کال آ گئی تھی اسے۔ ایک دم سے ہال کی ساری رونق ختم ہو گئی۔ وہ کس راستے سے گئی تھی؟ اس نے تو اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا وہ ابھی تک ریسٹورینٹ کے اندر تھی؟ شاید باتھ رومز میں۔ اس انتظار میں کہ ماہر اور بیربل سامنے سے ہٹیں تو وہ باہر نکلے۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ کیا اسے مالا کے پیچھے جانا چاہیے یا اسے بیکری کے ملازموں کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ کی طرح دو راستوں کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ بحر پکوان ہتھیلیوں پہ اٹھائے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ہلال سے پکار رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور آکورڈ ڈنر وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ واپس اپارٹمنٹ میں آتے ساتھ ہی کشمالہ مبین نے جوتے اور پرس دائیں بائیں پھینک دیے۔ دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ بار بار آنکھیں بھر آتیں اور وہ انہیں رگڑ دیتی، جس سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ برا کیا لگا تھا؟ وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گئی اور چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ یہ ان گزرے برسوں میں بنائی اس کی عادت تھی، سیلف چیک ان، خود سے پوچھنا۔ اب بھی وہ خود سے پوچھ رہی تھی، تمہیں سب سے زیادہ کیا برا لگا ہے مالا؟ زارا کے الفاظ، بیربل کو دکھ دینا، ماہر کی سرد مہری، یا یہ کہ 2 ہفتے بعد وہ زارا سے شادی کر رہا تھا؟ اسے آلیان کا میسج یاد آیا۔ فیصلہ کتنا آسان تھا۔ وہ آلیان کی بات مان کے زارا کی تاش کے پتوں سے بنا گھر بہت آرام سے ملیا میٹ کر سکتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کا بیٹا اس کو واپس مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو وہ مالا نہ ہوتی۔ اف، وہ کیا کرے؟ پھر وہ اٹھی، رگڑ رگڑ کے چہرہ دھویا، کانوں سے زمرد کے ٹاپس نوچ کے اتارے اور سویٹ پینٹس اور ہوڈی پہن کے گھر سمیٹنے لگی۔ ایک ایک کمرے کا فرش صاف کیا، ایک ایک کھڑکی کا شیشہ چمکایا۔ وہ کچن کا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی تھی جب گھنٹی بجی۔ دستانے کھینچ کے اتارے، جانتی تھی کون ہوگا۔ اس دفعہ وہ درست تھی۔ پہلے سنک کا نل کھولا، ہاتھ دھوئے، چند چھینٹے ہوڈی کے اوپر پڑے۔ گھنٹی پھر سے بجی۔ اس نے ہوڈی سے ہی گیلے ہاتھ پونچھے اور جا کے دروازہ کھولا۔ وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا، ایسے کہ کوٹ بازو پر تہہ کر کے ڈالا تھا۔ ساتھ والے اپارٹمنٹ کا دروازہ ابھی ابھی بند ہوا تھا۔ آوازیں آ رہی تھیں، بہت سے افراد کے اندر جانے کی، جوتے اتارنے کی۔ وہ سب ابھی ابھی واپس آئے تھے۔ تم ڈنر چھوڑ کے کیوں آ گئیں؟ وہ تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری فیملی کے درمیان اتنے راز ہوتے ہیں۔ آئندہ نہ میرے ساتھ اپنا کوئی فیملی سیکرٹ شیئر کرنا، مجھے اپنے آکورڈ فیملی ڈنر پہ مدعو کرنا۔ مالا نے چہرہ سپاٹ رکھنا چاہا، لیکن وہ سرخ ہوتا گیا اور آواز غصے سے کپکپائی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ پونی میں بندھے بال اور سویٹ شرٹ کے سینے پر گیلی انگلیوں کے نشان لیے وہ جیسے بھری ہوئی کھڑی تھی۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، پلیز ان میں اضافہ مت کرو۔ اوکے، ماہر نے آہستہ سے کہا اور اپنے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ مبین کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اوکے؟ اوکے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس نے کل کا سارا دن اس کے ساتھ عجیب رویہ رکھا، اور اب اتنا بھی نہیں کہا کہ اٹس اوکے مالا، بیربل والے معاملے میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ اوکے؟ صرف اوکے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ بہت سا غصہ ابل ابل کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ کاؤنٹر ٹاپ کے ساتھ جا رکی، آنکھیں بند کیں، چند گہرے سانس لیے۔ اسے غصہ نہیں کرنا تھا، اسے اپنی صفائی مکمل کرنی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی، پہلے دیوار گیر کھڑکیوں کے شیشے پر اسپرے کیا، پھر مائکرو فائبر کپڑے سے انہیں صاف کرنے لگی۔ باہر ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس کے ہاتھ جمنے لگے۔
اس وقت صفائی کا فیصلہ؟ تم خود سے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہو، اور وہ بھی ایک فیملی ڈنر پہ اناؤنسمنٹ کی صورت میں؟ مالا کا سارا وجود ساکت ہو گیا۔ بے یقینی سے وہ پلٹی۔ اس کی بالکنی خالی تھی لیکن ہوا مشترک تھی۔ ساتھ والی بالکنی سے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، قدموں کی آواز، جیسے دو لوگ یک کے بعد دیگرے باہر آئے ہوں۔ خود سے کچھ نہیں کیا میں نے، بابا کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ مالا نے کپڑا مٹھی میں بھینچ لیا۔ بنا چاپ کے وہ اس مشترکہ دیوار تک سرکتی گئی جس نے دونوں بالکنیز کے درمیان پردہ رکھ کر رکھا تھا۔ لیکن ہوا تو سانجھی تھی اور آسمان بھی، سو وہاں ہونے والی گفتگو یہاں صاف سنائی دیتی تھی۔ تمہیں پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں بہت سے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر میں نے جنوری کی تاریخ طے کی تھی تو کسی وجہ سے کی تھی۔ تب میں بابا کی بیماری کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تھینکس ٹو آل آف یو۔ زارا کی آواز میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، کچھ فیصلے مجھے ان کے لحاظ سے لینے پڑیں گے ماہر۔ کلینکل ٹرائل میں جانے کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس شادی کو اپنے ہوش و حواس میں دیکھ سکیں، نہ کہ بعد میں جب وہ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تم مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ مردانہ آواز دھیمی ہوئی۔ بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بات سنو۔ مالا سانس روکے دیوار سے پشت لگائے کھڑی تھی۔ وہ اگر اس وقت اندر جاتی تو کھڑکی سلائڈ کر کے کھولنی پڑتی۔ آواز سے وہ دونوں سمجھ جاتے کہ ساتھ والی بالکنی میں کوئی موجود ہے۔ تم نے اسے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں لا بسایا ہے؟ مالا، اس کا کیا تعلق ہے سب سے؟ میں اس سے انکمفرٹیبل ہوں ماہر۔ وہ سارا دن آفس میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، لیکن اب وہ گھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ زارا اس کا بیٹا، کب سے ایک ہی بات سن رہی ہوں میں۔ مجھے اب یقین بھی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو کچھ ہوا بھی ہے۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتی ہے؟ وہ ہمارے فیملی ڈنرز میں کیوں شریک ہوتی ہے؟ تم اس سے انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ تم دونوں کی ایک ہسٹری ہے، جانتی ہوں میں سب۔ وہ پھنکاری۔ چند لمحے کی خاموشی۔ وہ دم سادے کھڑی رہی، پیروں سے سردی گھستی سارے وجود کو منجمد کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا زارا کو کچھ نہیں معلوم؟ سب جانتی ہوں میں۔ اسے کرسی کھینچنے کی آواز آئی۔ دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا تھا۔ میری اور اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، وہ مختلف حالات تھے زارا۔ ہم دونوں موو آن کر گئے تھے اور اب وہ مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ ہم اچھے ایکوینٹنسز ہیں، اچھے دوست۔ تمہارا بھی تو ایک زمانہ دوست ہے، مگر مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اس لیے اعتراض نہیں کرتا۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا جیسے تھک گیا تھا۔ گیس لائٹ مت کرو مجھے زارا۔ اس کی آواز دھیمی مگر دو ٹوک تھی۔ اگر تم اس سے اتنی انسیکیور ہو تو ہم اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں ایسے نہیں چل سکتا۔ خاموشی، خوفناک سرد خاموشی۔ کل 11 بجے وینیو مینیجر کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ ہے، وہ گہرے سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ زارا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ نہیں ماہر، اب تم میری سنو گے۔ ساری زندگی میں نے تمہاری سنی ہے۔ ایک عرصہ تم دونوں بھائیوں نے میرے باپ کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ اب ڈیتھ بیڈ پہ تم میرے باپ کو تکلیف نہیں دو گے۔ صبح 11 بجے، تمام؟ ٹھک ٹھک دور جاتے قدم، دروازہ سلائڈ ہونے کی آواز، پھر بند ہونے کی ٹھا۔ وہ دیوار سے لگی دھیرے دھیرے ٹھٹر رہی تھی، ہونٹ جامنی پڑ رہے تھے۔ وہ اس کنٹینر میں تھی، ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر دروازہ دھیرے سے سلائڈ ہوا، پھر آرام سے بند ہوا۔ لاک کی آواز، پھر خاموشی۔ وہ اندر چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی اور دھوئیں کی صورت اوپر اٹھ گئی۔ 11 بجے وہ لاؤنج میں ہیٹر کے سامنے کھڑی ہاتھ رگڑتی کانپ رہی تھی۔ صبح 11 بجے، اس نے خود سے دہرایا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ماہر فرید نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، وہ 11:10 بجا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا اور بظاہر پوری توجہ سے سامنے دیکھا۔ ایک سرد اور روشن صبح ان کے آس پاس پھیلی تھی۔ قدموں تلے تاحد نگاہ گھاس تھا۔ ایک قلعے جیسی اونچی عمارت سامنے تھی اور بہت سے باوردی ملازم کام کرتے اندر باہر جا رہے تھے۔ وہ کھلی فضا تلے بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ زارا اس کے ساتھ تھی اور وینیو مینیجر سامنے۔ درمیان میں میز پر بہت سے سیمپل رکھے تھے، نیپکن رنگز، پھولوں کی اقسام، ربن کس چیز کے لیے تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے زارا کو دیکھا جو پرجوش سی ہاتھ ہلاتے ہوئے مینیجر کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ مینیجر مسکراتے ہوئے سر ہلا کے سن رہی تھی، چند چیزیں نوٹ بھی کرتی جا رہی تھی۔ مینیجر کی آنکھیں لمبی تھیں، بادامی شکل کی، گال کی ہڈی اونچی اور ہونٹ بھرے بھرے۔ ماہر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر واپس زارا کو۔
ان دونوں کی شکل ملتی تھی۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ہلکی سی ڈھیلی کی، پہلو بدلا، گھڑی دیکھی۔ یہ ربن کس چیز کے لیے تھا؟ آپ کی رنگوں کے حوالے سے ترجیحات؟ مینیجر اب ماہر کو مخاطب کیے ہوئے تھی۔ وہ جبراً مسکرایا اور ابرو سے زارا کی طرف اشارہ کیا، پھر دائیں طرف دیکھنے لگا۔ زارا نے ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی اور واپس مینیجر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل رات کی لڑائی کے زخم ابھی باقی تھے۔ دائیں جانب سے ایک دوسرا ایونٹ مینیجر ایک کپل کے ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ گھاس پر قدم بڑھاتے ہوئے وہ ہاتھوں کے اشارے سے ان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ ماہر کی نگاہ اس جوڑے کی متوقع دلہن پہ جا اٹکی۔ گال کی اونچی ہڈی، بادامی آنکھیں، کس کے بنائی اونچی پونی ٹیل۔ اس کی شکل بھی ویسی ہی تھی، زارا جیسی، مینیجر جیسی۔ وہ خوبصورت چہرہ اب بہت عام ہو چکا تھا، عام اور سستا۔ اس نے پھر سے پہلو بدلا، مسکراہٹ اب مکمل انکار ہو چکی تھی۔ جیسے ہی آپ ڈپازٹ کروا دیں گے میں وینیو، اس نے مینیجر کو کہتے سنا۔ ڈپازٹ کے لفظ پہ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ زارا بھی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ڈپازٹ؟ میں ابھی ڈپازٹ جمع نہیں کرواؤں گا، پہلے ہم شادی کی ڈیٹ ڈسکس کریں گے۔ زارا کے لب بھج گئے۔ ہم کل رات ڈسکس کر چکے ہیں۔ نہیں، کل رات ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 11 بجے یہاں ملیں گے۔ میں آ گیا ہوں، لیکن ڈیٹ وہی ہوگی جو ہم نے پہلے طے کی تھی، جنوری۔ زارا نے مینیجر کو دیکھا جو دونوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور مسکرا کے آواز کو دھیما کر کے کہا، آپ ہمیں ایکسکیوز کریں گی؟ اس کے اٹھ کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف گھومی، ضبط سے گہرے سانس لیے۔ وہ اسی طرح پرسکون ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ماہر، وہ بولی تو لہجہ نرم تھا، میں یہ بابا کے لیے کر رہی ہوں، میری پوزیشن سمجھو۔ تمہیں اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کلینکل ٹرائل تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تمہیں شادی میں مصروف ہونے کے بجائے ان کو وقت دینا چاہیے۔ وہ لب بھجے سے دیکھے گئی۔ میں تب تک ڈپازٹ نہیں جمع کروں گا جب تک یہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، تم ماہر کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اگر تم ڈپازٹ نہیں دو گے تو میں دے دوں گی۔ پھر 14 دن بعد تم یہاں اکیلی کھڑی ہوگی۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھاس پر چلتی متوقع دلہن قریب آ رہی تھی۔ وہ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اپنے منگیتر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا سائڈ پوز بالکل زارا کے جیسا تھا۔ ماہر نے پھر سے ٹائی ڈھیلی کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ زارا نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں اس طرح جذباتی فیصلے نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم تاریخ کے بارے میں سوچ، مجھے اس رشتے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ اگر میری حیثیت اس رشتے میں صرف چیک کاٹنے والے ٹرافی ہسبینڈ کی ہے تو مجھے وقت چاہیے زارا۔ وہ ایک شکوہ کرنا نظر اس پہ ڈال کے پلٹ گیا۔ زارا بھیگی آنکھوں سے اسے گھاس پہ دور جاتے دیکھے گئی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا تھا۔ کشمالہ نے کلائی اونچی اٹھائی۔ گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ سامنے مالک فرید بیٹھے تھے، اسی کرسی پہ، اسی گھاس پہ، اس کا کاٹیج کے باغیچے میں جس کے ساتھ سمندر کا پانی ٹھانٹے مارتا ہوا ٹکرا رہا تھا۔ اس دن کی نسبت موسم بہت سرد تھا۔ وہ بھورا کوٹ پہنے ہوئے تھی اور ہوا سے بال بار بار پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ سر پر ٹوپی تھی جو اس کے اپنے سائز کی تھی اور اس پہ کوئی پوم پوم نہیں لگا تھا۔ کل والے واقعے میں تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ اسی مکینکی انداز میں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کوٹ کے اوپر شال بھی لے رکھی تھی اور سفید بال اونی پونی میں چھپے تھے۔ وہ آج کل رات سے بھی زیادہ کمزور لگ رہے تھے، اور اس گھر میں آتے ہوئے مالا کو لیونگ روم میں ایک ویل چیئر بھی دکھائی دی تھی۔ شاید ان کے ذاتی وقار نے ابھی تک اس ویل چیئر کو استعمال کرنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ ان کا مستقبل تھا۔ بیربل کچھ زیادہ حساس ہے، اوپر سے وہ جس لڑکی کو اٹھا لایا ہے۔ میں اس بارے میں بات کرنے نہیں آئی، وہ تیزی سے بولی۔ اسے اپنی بات زارا کے واپس آنے سے پہلے مکمل کرنی تھی۔ اس سے بہتر موقع اس کو نہیں ملے گا۔ اگر تم زیاد کے بارے میں، آپ جادو پہ یقین رکھتے ہیں؟ مالک فرید کے چہرے پہ ہلکی سی اکتاہٹ ابھری۔ سر افسوس سے دائیں بائیں ہلایا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ گھر ایک چٹان پہ بنا تھا، باغیچے کے دہانے پہ دکھائی تھی، اور نیچے سمندر کی لہریں زور شور سے چٹان سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے میں مالا کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑی۔ لیکن جادو ایک حقیقت، جادو کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک اسکیم کے، یہ کسی کی زندگی یا قسمت نہیں بدلتا۔ مالا کی نگاہ ان کی ہتھیلی کی پشت پہ لگے کینولا پہ جا ٹکی۔ اور اگر تم کہنا چاہتی ہو کہ میری بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہے تو اپنے الفاظ بچا کے رکھو، وہ جیسے ڈانٹ کے بولے تھے۔ البتہ کشمالہ مبین کے ابرو چونکنے والے انداز میں اٹھے۔ وہ آگے کو ہوئی۔ یعنی آپ کو شک ہے کہ آپ کی بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔
مالا نے سوچتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کے اندر کھڑا عمار غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو وہاں دیکھتا پا کے اس نے گردن موڑ لی۔ مالا واپس ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یعنی آپ کو علامتیں نظر آئی ہیں؟ خون کا گرنا، برے خواب، کچھ تو دکھائی دیا ہے آپ کو مالک صاحب؟ مالک فرید نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ میں پھر بھی جادو پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہر چیز کی ایک لاجیکل وجہ ہوتی ہے۔ میری کھڑکیوں پر آنے والے خون کے قطرے کسی زخمی پرندے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اکثر پرندے کھڑکیوں سے ٹکرا کے مر جاتے ہیں۔ برے خواب اور سلیپ پیرالسس سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر تم مجھے جادو کے بارے میں کنونس کرنے آئی ہو تو اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ آپ جادو پر یقین نہیں رکھتے، جادوگروں پہ رکھتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے اسکیمرز کی۔ وہ پیسے لے کر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی پہ جادو کر رہے ہیں۔ پلاسیبو ایفیکٹ، یہ آخری لفظ ادا کر کے وہ گردن موڑ کے دور افق کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتی تھی اس لفظ سے ان کا ذہن کس طرف گیا ہے۔ اس کا بھی وہیں گیا تھا۔ کلینکل ٹرائل۔ کیا ان کو لگنے والی دوا اصلی ہوگی یا پلیسیبو؟ کیا جس ٹرائل سے وہ سب اتنی امیدیں لگائے ہوئے تھے وہاں ان کو دوا کی جگہ پانی لگایا جائے گا؟ یعنی آپ یہ مانتے کہ جادوگر وجود رکھتے ہیں، جیسے کہ آلیان جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا؟ مالک نے اب کے جیسے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ ایک اسکیمر ہے اور اپنے کلائنٹس کو دھوکہ دے کر پیسے بٹور رہا ہے۔ شاید اسے لگتا ہو کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن میں بالکل بھی یقین نہیں۔ زارا آلیان کی کلائنٹ ہے۔ مالک فرید کے الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے۔ وہ چند لمحے پلک جھپک کے بنا اس کو دیکھے گئے، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، کمر سیدھی کی، آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تم میری بیٹی زارا کی بات کر رہی ہو؟ آپ کی بیٹی کی بات ہے، اسی لیے صرف آپ سے کر رہی ہوں۔ سمندر کی آوازیں اور بگلوں کا شور ختم ہو چکا تھا۔ پتھروں نے جیسے چٹانوں سے سر پٹکنا چھوڑ دیا۔ سب دم سادے سننے لگے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ان کی آواز ہلکی تھی۔ آلیان مجھ سے اس روز ملا، یعنی وہ نوجوان جس نے اپنا نام آلیان بتایا اور کہا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ زارا اس کی کلائنٹ ہے، بہت دفعہ اس کے پاس آئی ہے، اس کو پیسے دیے ہیں ماہر سے شادی کا جادو کروانے کے لیے۔ آلیان کا کہنا تھا کہ اس نے ماہر کے اوپر جادو نہیں کیا بلکہ آپ کو بیمار کر دیا تاکہ ماہر جذباتی طور پہ مجبور ہو کے زارا سے شادی کر لے۔ وہ بالکل عام سے انداز میں کہے جا رہی تھی۔ اس نے سارا راستہ ٹیکسی میں اس تقریر کی مشق کی تھی، لیکن مالک فرید کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی بیٹی کے بارے میں یہ کہنا آسان نہیں تھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ سختی سے بیگ پر جمے تھے۔ اگر انہوں نے عمار کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دے تو وہ اس کے لیے تیار تھی۔ آلیان چاہتا ہے کہ میں یہ بات ماہر کو بتا دوں اور اس کے بدلے میں وہ میرے بیٹے کو واپس کر دے گا۔ اس نے مجھ سے کوئی تاوان نہیں مانگا، صرف یہ عجیب سا مطالبہ رکھا۔ تم نے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ ان کا چہرہ روبوٹ جیسا تھا، بے تاثر۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مالا کو لگا وہ اسے اندر تک اسکین کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے آلیان کا مقصد نہیں معلوم۔ ایسی بات ماہر کو بتانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں شر پیدا کرنا، اور میں شر پیدا کرنے والی نہیں ہوں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھے گئے۔ اب واپس ٹیک لگا لی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی تھی۔ کیا انہیں اسی بات کا یقین آ گیا تھا؟ اور مجھے نہیں معلوم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر جھوٹ ہے تو میں ماہر اور زارا کے درمیان نہیں آنا چاہتی، اور اگر سچ ہے تو یہ میرا راز نہیں ہے، اس کو کھولنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر نہیں ہے۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں بہت عقل مند نہیں ہوں مالک صاحب۔ میں ہمیشہ درست فیصلے نہیں کرتی۔ میں انسانوں کو پڑھنے میں بھی اچھی نہیں ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی۔ میں باتیں سچی اور صاف کرنے کی قائل ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں بہادر ہوں۔ وہ گردن میں جھولتی فاختہ کو انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ اور میں اس راز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں ماہر کو بتا کے آلیان کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتی، نہ مجھے اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے۔ وہ اسی طرح آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے دیکھے گئے۔ ان کے روب، ان کی ایکس رے کرتی نظریں اور ان کے خوف کے باوجود وہ گردن کڑھائے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم مجھے اس انفارمیشن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر آلیان زارا کے ساتھ کوئی دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو اس کا حل بھی صرف آپ کے پاس ہوگا۔ میں اس راز کو کسی امانت کی طرح آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ حقیقت کیا ہے اس کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ میرا بچہ اس آدمی کے پاس ہے اور وہ بار بار مجھ سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میں اب تھک گئی ہوں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے انگلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں، گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔
میری باتیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گی، مگر آپ جادو پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے آپ کو شاید اپنی بیماری والی بات سے کوئی فرق نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ ہو، عالیان نے زارا کو صرف اسکیم کیا ہو، لیکن ایک چیز حقیقت ہے، اس نے میرے سامنے زارا کو کال کی تھی، ویڈیو کال، اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، اس کے گھٹنوں سے جان نکل چکی تھی، دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بیگ پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالک فرید نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کا روبوٹ جیسا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا وہ شوق میں تھے یا حیرت زدہ تھے؟ وہ کبھی ان کا چہرہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم سوری اگر اس بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہے تو، اس لیے بھی میں معافی مانگتی ہوں۔ میں غلط موقع پہ سچ بول دیتی ہوں ہمیشہ، اور میرا سچ ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن میں خود کو نہیں بدل سکتی۔ میرا ماننا اب بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے حصے کا سچ معلوم ہونا چاہیے۔ میں چلتی ہوں۔ ان کی طرف دیکھے بنا وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ گھاس گیلی تھی، جاگرز کے کنارے گدلے ہونے لگے۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر آئی اور جوتوں سمیت چلتی راہداری عبور کر کے باہر نکل گئی۔ عمار نے غور سے اس کو جاتے دیکھا، پھر سیدھا مالک فرید کے پاس آیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، نگاہیں باغیچے کی سفید باڑ پہ جمی تھیں۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش رہے تو وہ کھنکارا، سر، مس زارا نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکی دوبارہ گھر آئے تو انہیں انفارم کروں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے نہیں بتاؤ گے؟ اس نے سر کو جنبش دی۔ وہ ابھی تک باغیچے کی باڑ کو دیکھ رہے تھے، جہاں ایک بگلا آ بیٹھا تھا۔ اس کے پنجے بار بار پھسلنے لگتے، لیکن وہ بدقت نوکیلی لکڑی پہ اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ نگاہیں مالک فرید کی میز پر رکھے بسکٹس پہ تھیں۔ تم نے 2 دفعہ مجھے آگاہ کیا تھا کہ زارا کی کمپنی کے فنڈ سے ہر مہینے ایک خطیر رقم نکال رہی ہے۔ عمار نے سر اس بات میں ہلایا۔ یس سر، وہ ہمیشہ کیش لیتی ہیں۔ اور وہ اس کیش کا کیا کرتی ہے؟ آڈٹ میں ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیگز خرید رہی ہیں۔ انہوں نے تمام رسیدیں اور بلز دکھا دیے تھے۔ کیا اس نے یہ رقم منگنی کے بعد نکالنی شروع کی تھی؟ نہیں، اس سے بھی کئی ماہ پہلے سے۔ میں آپ کو تمام تاریخیں… تم نے کسی عالیان کا نام سنا ہے؟ وہ اسی بگلے کو دیکھ رہے تھے۔ عمار چونکا، ابرو اکٹھے ہوئے۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے۔ پچھلے سال زارا نے مجھے اس شخص کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ میں نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہائر کیا، لیکن یہ نہیں ملا۔ یہ کوئی بچہ تھا جو کئی سال پہلے مر گیا تھا اور… ٹھیک ہے۔ مالک فرید نے ہاتھ اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک بگلے کو دیکھ رہے تھے، جو توازن قائم کرتا ہوا باڑ سے گر گیا تھا۔ پھر گھاس پہ جلدی سے سنبھلا اور ڈرتے ڈرتے ان کی میز کے قریب آنے لگا۔ وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ لائبریری کے ریکس خاموشی سے اپنے اندر بہت سی داستانیں سمیٹے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں میزیں بچھی تھیں، ٹیبل لیمپس جلے تھے اور بہت سے جھکے سر کتابوں میں غرق تھے۔ ایسی ہی ایک میز پہ ہلال بیٹھی تھی۔ ایک کتاب کھولے وہ انگلیاں صفحے پر لکیر در لکیر پھیرتی جا رہی تھی۔ آنکھیں میز پہ کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ قریبی میز پہ اس کا گارڈ قدرے بیزار بیٹھا تھا۔ موبائل پہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے وہ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کے ہلال کو دیکھ لیتا، پھر واپس اسکرین پہ جھک جاتا۔ دفتن گیم کی اسکرین پہ کال آنے لگی۔ نام دیکھ کے گارڈ اشتیاق سے مسکرایا۔ ایک نظر ہلال کو دیکھا، جو اپنی بریل کتاب میں مصروف تھی۔ گارڈ چپ چاپ اٹھا اور ہینڈز فری کانوں میں ٹھونستا باہر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ انگلیوں سے پڑھتے ہوئے ہلال ایک دم رکی، چونک کے سر اٹھایا، چہرہ دائیں بائیں کیا۔ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن محسوس کر سکتی تھی۔ کون؟ اس نے مدھم سا پکارا۔ کوئی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا سانس تھم گیا، انگلیاں رک گئیں۔ تم سے ملنا کتنا مشکل ہے ہلال۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ کیوں ملنے آئے ہو مجھ سے؟ ہلال نے کتاب بند کر دی، ٹیک لگائے۔ اب وہ سامنے دیکھ رہی تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے نگاہیں سامنے جمائی بیٹھی رہی۔ کیا تم بدر کے لیے میری مدد کرو گی؟ ہوڈی والا نوجوان اس کی طرف جھکا دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ہلال کے ابرو چونکنے والے انداز میں اٹھے۔ تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ نوجوان نے شانے اچکائے۔ یوں ہی؟ یوں ہی؟ اس کی آواز میں افسوس در آیا۔ تم نے مالا کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بس تمہاری توجہ چاہیے تھی ہلال۔ تم بدر کو واپس لینے کے لیے میری مدد کرو گی؟ ہلال کے ابرو ڈھیلے ہو گئے، چہرہ اسی طرح سپاٹ ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور وہ بولتا جا رہا تھا۔ ہم دوست تھے، یاد ہے تمہیں؟ میں تمہیں ماں کی سزا سے بچایا کرتا تھا۔ تم تب بھی ضدی تھیں، اب بھی ہو۔
لیکن میں ماں جیسا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ مل کے کام کرو. ہفتے میں ایک دن صرف مجھے دے دیا کرو. تمہارا گفٹ. تمہاری صلاحیت ضائع جا رہی ہے. اسے درست جگہ استعمال ہونا چاہیے. ہلال برف کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی. لب ایک دوسرے میں پیوست رہے. آلیان بغور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج ہی بدر کو واپس کر دوں گا. غصہ. وہ آنکھیں دور کسی بک ریک پہ جمائے ہوئے تھی. تمہارے اندر غصہ بھرا ہے. انتقام. تم اندر سے فرسٹریٹڈ ہو. تم معاف نہیں کر سکتے. تمہیں بدلہ چاہیے. آلیان کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدم ہوئی. پھر وہ پھیکا سا مسکرایا. بالآخر تم مجھے پڑھنے لگ گئی ہو. احتیاط سے داخلی سمت میں دیکھا. گارڈ ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا. تمہارے اندر روشنی کم ہے اور اندھیرا زیادہ. وہ اندھیرا تمہیں نگل لے گا آلیان. اور رہا بدر تو وہ واپس آ جائے گا. ہم دونوں ساتھ بڑے ہوں گے. آلیان چند لمحے ضبط سے اسے دیکھتا رہا. میں نے تمہاری جان بچائی تھی. اس کا لہجہ بدل گیا. جس روز زیاد نے تمہیں دھکا دیا تھا وہ میں تھا جو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. وہ میں تھا جو تمہارے ساتھ ایمبولینس میں ہسپتال گیا تھا. کیا تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کرو گی؟ تم غلط دروازے پہ دستک دے رہے ہو. اس نے کتاب واپس کھول لی. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس نے ہڈی سر پہ درست کی اور ایک تیز نگاہ اس پہ ڈال کے وہاں سے اٹھ گیا. وہ اندھیرے میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے ارد گرد بہت سی سرخ توانائی کم ہو گئی ہے. اب ہر طرف سکون تھا، کسی خاموش جھیل جیسا. ہلال کی انگلیاں ابھرے ہوئے لفظوں پہ سطر چلنے لگیں. ساری رات سریار میں طوفانی بارش ہو رہی تھی. بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے تو ساتھ کھڑکیاں دروازے بھی لرزتے. وہ صبح اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلی تو مطلع صاف لیکن زمین گیلی تھی اور ہوا برفیلی. مالا کو لگ رہا تھا کہ اس کی ٹوپی اور بھورا کوٹ سردی روکنے میں ناکام ہے. اسے زیادہ گرم کوٹ چاہیے تھا. وہ سڑک عبور کر کے سائیڈ واک پہ چلنے لگی جس کے ساتھ بوسفورس بہہ رہا تھا. بہت سے لوگ جاگنگ یا واک کے لیے نکلے ہوئے تھے. پانی کے کنارے رنگ برنگی کشتیاں بھی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں. رات کو اسے یہ اپنے ٹیرس سے نظر آتی تھیں اور ان میں کمکمے جل رہے ہوتے تھے. چند قدم بعد وہ ایک دم ٹھہر گئی. سائیڈ واک پہ نصب ایک بینچ پر وہ بیٹھا تھا. ٹراؤزرز اور گرم اسپورٹس جیکٹ میں ملبوس. وہ سر جھکائے جاگرز کے تسمے باندھ کر رہا تھا. یہ یقیناً اس کی صبح کی رن کا ٹائم تھا. وہ اس سے ملنے کی توقع نہیں کر رہی تھی. اس کے اوپر دروازہ بند کرنے کے بعد سے اس کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور کل وہ آفس بھی نہیں گئی تھی. اپارٹمنٹ کی راہداری میں نکلنے سے پہلے بھی جھانک لیتی کہ وہ آس پاس تو نہیں ہے. اس لیے ایک لمحے کے لیے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے. جلدی سے ایڑیوں پہ واپس گھومی اور الٹی سمت میں چلنے لگی تاکہ مالا. اف. مالا نے آنکھیں زور سے میچیں، پھر گہری سانس لے کر اس کی جانب پلٹی. ماہر. سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا. وہ اٹھ کے اس کی طرف آ رہا تھا. اب ایک طرف پانی تھا، دوسری جانب سڑک اور سامنے ماہر فرید. ماتھے پہ بکھرے بال پسینے سے گیلے تھے اور رنگت بھاگنے کے باعث گلابی ہو رہی تھی. تم ناراض ہو مجھ سے؟ کشمالا نے 2 دفعہ پلکیں جھپکائیں. میں ناراض ہوں؟ زور میں پہ ڈالا تھا. تم مجھے اوائڈ کر رہی ہو. اور کشمالا مبین نے جو 2 دن سے یہ طے کیا تھا کہ اگر وہ دکھائی دے گا تو اس کے سامنے وہ خود کو مالک فرید کی طرح روبوٹ چہرے والی بنا لے گی، بس کام کی بات کرے گی اور کوئی شکوہ نہیں کرے گی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا تھا. اس کے سارے ارادے بھگ سے اڑ گئے اور پانی میں جا ملے. میں تمہیں اوائڈ کر رہی ہوں یا تم مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہو؟ وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں بولی کہ ساتھ چلتے ایک بوڑھے آدمی نے گردن موڑ کے تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی. مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو. کبھی تم کسی دوست کی طرح بن جاتے ہو اور کبھی بالکل اجنبی. کتنی دفعہ کہا ہے میں نے ماہر کہ جب کوئی بات ہوا کرے تو بتا دیا کرو، کمیونیکیٹ کیا کرو، لیکن نہیں. اس نے ہاتھ جھاڑنے کے انداز میں ملے. یہ تمہاری پرانی عادت ہے. تم ہمیشہ باتیں ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ملب بھچے خاموشی سے سنے گیا. ایک دن تم میرے ساتھ میرے بیٹے کی تلاش میں نکلتے ہو، دوسرے دن تم یوں ظاہر کرتے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، اور میں کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، میں نے کسی طرح تمہیں اوفینڈ کیا ہے. اور اس سب میں اس کی آنکھیں گلابی پانی میں بھرنے لگیں. اس سب میں میرا ذہن مزید اسٹریس کا شکار ہو رہا ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس تناؤ سے گزر رہی ہوں؟ میرا بیٹا. اس نے سینے پہ انگلی سے زور سے دستک دی. میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے. کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی. اس شہر میں ہے، میرے قریب.
مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی، اس کو کسی بھی خطرے سے بچا نہیں سکتی۔ میری صبح اس کی تصویر دیکھ کر ہوتی ہے، میری رات اس کے لیے رو کے گزرتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں، گہری سانسیں لے کر خود کو کمپوزڈ کر کے۔ اس سب میں اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گے تو میرے لیے چیزیں مشکل ہوں گی یا آسان؟ ماہر کی آنکھوں میں بہت سا ملال اترا۔ چند لمحے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری۔ مالا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ بہت سا غصہ جو اتنے دن سے اندر لاوا کی طرح ابل رہا تھا دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا رہا۔ تم میرے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی کر رہے ہو جو ہمیشہ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے طے کیا تھا نو فلٹر نو ججمنٹ۔ تم نے بھی فلٹر لگایا ہے مالا۔ اس کی آنکھوں اور الفاظ دونوں میں شکایت تھی۔ وہ چونک گئی، پلکیں گیلی تھی مگر اس نے انہیں رگڑنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس آلیان نامی لڑکے نے تمہیں کچھ اور بھی کہا تھا جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا سانس تھم گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ تم سے کیوں ملا۔ اغوا کار ہمیشہ تاوان مانگتا ہے۔ پھر مجھے تمہارا چہرہ یاد آیا۔ تم جھوٹ بولنے میں اچھی نہیں ہو۔ اس نے کچھ ایسا کہا تھا جو تم بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے تم نے مجھ سے چھپا لیا تھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتا، اور میں اسے تمہارے چہرے پہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم تو کہتے تھے ہر ایک کو پڑھ سکتے ہو۔ تمہیں نہیں پڑھ سکتا، تم میرا بلائنڈ اسپاٹ ہو مالا۔ وقت تھم گیا، ساری کائنات رک گئی، سمندر کا پانی بھی، بگلوں کے پر بھی، اور سڑک پر گزرتا ٹریفک بھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی بات کہہ کر ماہر نے چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ اس سڑک کو دیکھ رہا تھا جس کے پار عمارت میں ان دونوں کے اپارٹمنٹس تھے۔ یہاں ہوا تھا میرا ایکسیڈنٹ۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری اور زیاد کی شادی سے پہلے، عین اسی جگہ پہ، زیاد کے بھیجے آدمی نے مجھے ٹکر ماری تھی۔ تب میں تمہیں میسج کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، ملال سے، بے یقینی سے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا لکھ رہے تھے تم مجھے؟ وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ پھر ماہر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو وہ اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ تم کہیں نہیں جا رہے ماہر فرید؟ اس نے زور سے پکارا۔ آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، تکان سے، شکست سے، پھر سر کو خم دیا۔ ایک شرط پہ۔ کیا؟ تم مجھے بات کرنے کے ساتھ ناشتہ بھی کرنے دو گی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ بھی کافی کی تلاش میں ہی باہر نکلی تھی۔ ماہر شاید کہیں اور سے کافی لیتا تھا، کیونکہ جس قریبی کافی شاپ میں وہ اسے لے آئی، اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ البتہ اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ شاپ اندر سے گرم تھی، ہیٹر تیز چل رہے تھے، اور روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اور تمہارے لیے؟ اپنا آرڈر بارسٹا کو بتانے کے بعد ماہر نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اپنی کافی کا آرڈر دینے لگی۔ ماہر کے ساتھ اب وہ اپنے پیسے میں خود دوں گی والی بحث نہیں کیا کرتی تھی۔ مالا نے شوکیس میں سجے ڈونٹ پر انگلی رکھی تو ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر ڈونٹ کو، لیکن جب آرڈر دیا تو ود ڈونٹس کا دیا۔ کشمالہ مبین نے استجاب سے ابرو اٹھائے۔ تم بھی کھاؤ گے؟ تم تو نان خطائی اور کیکس کوکیز دونوں ادھورے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ کھاؤں گا، اور اپنا آرڈر دہرانے لگا۔ بارسٹا نے مسکرا کے آرڈر پنچ کیا۔ ٹیبلٹ کی اسکرین جس کا رخ ان دونوں کی طرف تھا، اس پر رقم ابھری، 535 لیرہ۔ ماہر فرید اس کی طرف مڑا۔ تم پیسے دے دو گی؟ کشمالہ نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ والیٹ گھر بھول گیا ہوں، واپس کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آف کورس۔ وہ جلدی سے سنبھلی، کوٹ کی جیب سے والیٹ نکالا، زپ کھولی اور چند نوٹ بارسٹا کو پکڑائے۔ میں اپارٹمنٹ میں جاتے ہی واپس کر دوں گا۔ کم آن ماہر، اب میں تم سے 535 لیرہ واپس لوں گی؟ وہ ہنس دی۔ کتنی ہی دفعہ ماہر نے ہر چیز کا بل پے کیا تھا، ایک دفعہ اس نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مجھے باتیں کلیئر پسند ہیں ماہر، صاف اور شفاف۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، کافی کپس اور ڈونٹس درمیان میں رکھے تھے۔ ماہر کا ڈونٹ ابھی تک بھورے پیکٹ میں تھا۔ اس شاپ میں بہت سی چیزیں بھورے رنگ کی تھیں، جامنی کچھ بھی نہ تھا۔ میں تمہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا، میں اپنے کچھ مسئلوں سے گزر رہا تھا۔ کب دونوں ہاتھوں میں پکڑے ماہر کی گردن جھکی تھی۔ تم 100 چیزوں سے گزرو، لیکن اس کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی ہوں۔
وہ کہہ رہی تھی اور وہ گردن موڑے اطراف میں دیکھ رہا تھا، چھت سے لٹکتے بلب، دیواروں کا انٹیریئر۔ تمہارا خواب تھا بیکری بنانا، اور میرے ایک دستخط سے وہ خواب چھن گیا۔ وہ بہت پرانی بات کر رہا تھا، شاید اسے نان خطائی سے یاد آیا تھا، شاید اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، جانتا ہوں، میں نے بنا دیکھے اوشن کی ڈیل پہ سائن کیے تھے، اور میری کمپنی اس ڈیل کا حصہ بن گئی تھی جس کے تحت تمہارا ریسٹورانٹ بکا تھا اور تم جاب لیس ہو گئی تھی۔ میں نے غور ہی نہیں کیا، ان دونوں میں بہت سی چیزوں پہ غور نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرا ذہن ہر وقت ہلال کی تلاش پہ لگا رہتا تھا، جیسے اب تمہارا ذہن۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے ہو ماہر؟ وہ بے بسی اور ملال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، وہ انہی سوگوار نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تمہارا بلائنڈ اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے، تم ایک دوسری عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو، وہ بھی 2 ہفتے بعد۔ ماہر نے تصحیح کے لیے ہونٹ کھولے، پھر سر جھٹک دیا۔ جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں کہا تھا مالا، جس لمحے تم میرے آفس میں آئی تھی، کہ اب ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ کیا اس میں میرا قصور ہے؟ ماہر نے سوگوار مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا قصور ہے، میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ مجھے لگا تھا میں موو آن کر جاؤں گا، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں یہ آنکھ مچولی نہیں کھیل سکتا، میں زارا کو بھی ہرٹ کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، میں نے تمہیں اوائڈ کر کے بھی دیکھ لیا، مگر میں کیا کروں مالا؟ اسے لگا ماہر کی آنکھوں میں پانی چمکا ہے۔ اس نے جیسے بے یقینی سے کندھے اچکائے۔ اٹ از واٹ اٹ از۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کوشش کی ہے اپنا دھیان بٹانے کی، مالک کے بارے میں سوچنے کی، مگر میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں کیا کروں؟ میں کبھی مالا جیسی لڑکی سے ملا ہی نہیں زندگی میں۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیاں، وہ سب ایک جیسی ہیں، اب ان کی شکلیں بھی ملنے لگی ہیں۔ تلخی سے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا یہی ہوگا، جب تم میرے آفس میں داخل ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا یہی ہوگا۔ وہ اسی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے مالا، لیکن نہیں ملے، اوکے؟ اس نے کافی کپ نیچے رکھا اور جب بولی تو آواز نرم مگر 2 ٹوک تھی۔ میں تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کرنے نہیں آئی ماہر، میرے لیے یہاں آنا آسان نہیں تھا، تمہیں میری پوزیشن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں، ہمارے راستے الگ ہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو تمہاری زندگی کو پیچیدہ کرے۔ میں جانتا ہوں، مگر تم بھول جاتے ہو، اسی لیے آج پھر سے سنو۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری ایک زندگی ہے وینکوور میں، وہاں میرا گھر ہے، میں یہاں ایک مسافر ہوں، اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں گی، شاید اس کے بعد ہم زندگی میں کبھی نہ ملیں، شاید ملیں تو کسی اجنبی کی طرح، کیونکہ ہمارے راستے الگ ہیں۔ ماہر نے تکان سے سر ہلا دیا۔ یاسمین یا چنگیز یہ بات کہتے تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہو، تمہاری زندگی میں زارا ہو یا نہ ہو، مالا کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت ایک شدید ٹراما سے گزر رہی ہوں، میرے اندر کسی نئی چیز کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں جتنا وقت یہاں ہوں تم میرے ساتھ آنکھ مچولی مت کھیلو، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم مجھے ایک دوست کی طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہو، تاکہ اگر تمہیں کچھ پریشان کرے تو تم مجھے کہہ سکو اور اس بات کو کلیئر کر سکو۔ وہ رکی، پھر گہری سانس لی۔ جیسے آلیان والی بات، ہاں اس نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا، آئی ایم سوری میں نے تم سے چھپایا، لیکن وہ میرا راز نہیں تھا، اس کا تعلق مالک صاحب کی بیماری سے تھا۔ مالک کی بیماری اس کے کسی جادو کا نتیجہ ہے؟ کہا نا، وہ میرا راز نہیں تھا، سچ تھا یا جھوٹ، میں نے اس راز کو مالک صاحب کے حوالے کر دیا ہے، میں اب بھی تمہیں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس طرح میں ایک مشکل پوزیشن میں آ جاؤں گی۔ کیا تم مجھے مشکل میں ڈالنا چاہو گے؟ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ نہیں، پھر رک کے اضافہ کیا، میں مالک سے پوچھ لوں گا، یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آلیان چاہتا تھا میں وہ راز دنیا کے سامنے اشکار کر دوں، اس کے بدلے میں وہ بدر کو چھوڑ دے گا۔ وہ بری طرح چونکا۔ پھر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اتنے تنگو دو سے اغوا کیا بچے کو کوئی اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ بلف کر رہا تھا، یقیناً۔ جانتی ہوں۔ وہ بہت دیر بعد مسکرائی، ایسے کہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اب مجھے واقعی آفس کے لیے تیار ہونا ہے، تمہارے 535 لیرہ ادھار ہیں، میں واپس کروں گا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ اگر تم مجھے میرے 535 لیرہ واپس نہیں کرو گے تو میں غریب ہو جاؤں گی۔ وہ بھی ہنس دیا۔
وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ایک وزن تھا جو کندھوں سے اتر گیا تھا۔ مالا وہیں بیٹھی رہی اور ماہر واپس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آ گیا۔ کافی کا ڈسپوزیبل کپ اور بھورے پیپر میں لپٹا ڈونٹ وہ ساتھ لایا تھا۔ جوتے اتار کے لیونگ روم تک آیا ہی تھا کہ ٹھک ٹھک سے رکا۔ سوزین اس کی جانب پشت کیے چولہے کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماہر نے پیر سے ڈسٹ بن کا لیور دبایا، ڈھکن کھلا، اس نے کافی کپ سمیت ڈال دی۔ ڈھکن بند ہوا، ٹھک کی آواز پہ سوزی پلٹی، اسے دیکھ کے مسکرائی۔ گڈ مارننگ، وہ جواب دیے بنا آگے آیا۔ فیضی خانم پینٹری میں کھڑی پھل نکال رہی تھیں۔ اس نے ڈونٹ کا لفافہ ان کے سامنے رکھا۔ کھا لیجیے گا، اور پھر فریج کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بناؤں؟ سوزی نے بہت امید سے پکارا۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر واپس اسے، اور پھر فریج کی طرف مڑ گیا۔ سوزی کے چہرے کی جوت بجھتی گئی، البتہ اس نے دوبارہ کوشش کی۔ میں بہت اچھی کافی بناتی ہوں، میرے پاس 3 کافی مشینز ہیں، رکھائی سے کہہ کے فریج سے چند سبز چیزیں نکال کے کاؤنٹر تک آیا۔ سوزی گھوم کے اس کے سامنے آئی۔ اب ان دنوں کے درمیان کچن آئی لینڈ کی سیاہ گرینائٹ ٹاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ ماہر نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ سیریسلی؟ اس وقت؟ گھڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی سبزیوں اور پھلوں کو دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں جو آپ میرے اوپر اعتبار کرنے لگ جائیں؟ میں اپنی صفائی دے دے کر تھک چکی ہوں۔ میں بیربل کی زندگی میں کسی ایجنڈے کے تحت نہیں آئی، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے۔ مانا کہ غلطی ہوئی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں؟ نہیں لے سکے، اسپر آف دا مومنٹ تھا، بس جو دل نے چاہا وہ کر ڈالا۔ مگر تب بھی مجھے آپ کی فکر تھی، اس لیے پرینپ سائن کر لیا تھا کہ کہیں آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں آپ کو ایسی عورت لگتی ہوں جس کو روپے پیسے کی کمی ہے۔ ماہر سر جھکائے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتا جا رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بیربل کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے مردوں کی، لیکن وہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے عزت دی، مجھے احساس دلایا کہ آج کے دور میں بھی مردوں میں شیولری باقی ہے، آنر باقی ہے، اس کے ساتھ زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ کم از کم میں اسے کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، مگر آپ شاید کبھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ اب بلینڈر کے جگ میں اپنی آلا بلا سبزیاں ڈال رہا تھا۔ سوزی کی آنکھیں بھیگتی گئیں۔ کس نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہے جو محبت سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے اور آپ کو ہر عورت گولڈ ڈگر لگتی ہے؟ ماہر کے ہاتھ بلینڈر پر رکے، ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی، پھر واپس بلینڈر کا بٹن دبایا۔ زوں کی آواز سوزی کی آواز پہ غالب آ گئی۔ جب شور تھما تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے دل سے قبول کر لیں؟ صرف ایک کام۔ سوزی سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ جب میں کچن میں آیا کروں تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ سوزی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے سر ہلا دیا، دھیرے سے ناشتے کا ٹرے اٹھایا اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ ماہر اپنی سمودی گلاس میں ڈال کے پلٹا تو دیکھا فیضی خانم بہت افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا اس کا شوہر اندر بیٹھا سن رہا ہے؟ اسی لیے وہ اداکاری کر رہی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے اسٹول کھینچا اور کاؤنٹر پر مگ رکھا، پھر بیٹھنے سے پہلے ٹراؤزر کی جیب میں موجود چیزیں نکال کے کاؤنٹر پہ رکھیں، موبائل اور والیٹ جس کے اندر سے نوٹ اور کارڈز چھلک رہے تھے۔